میرا جو کتاب سے تعارف ہوا تھا وہ عمر و عیار کی کہانیاں ہوتی تھیں، تو روٹی سالن ساتھ تھا اور ایک ہاتھ میں کتاب ہوتی تھی۔ مجھے بچپن میں یعنی میں سمجھتا ہوں میرے والدین نے تربیت میں سب سے شاندار تحفہ جو مجھے دیا وہ تربیت میں سے گزار کے کتاب سے محبت کا تحفہ دیا۔ تو میں چونکہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا تو وہ ہوتا یہ تھا کہ سردیوں کے دن ابھی بھی مجھے یاد ہے کہ گھر میں انہوں نے میری اسپیشل لائبریری بنائی اور مجھے کہ خود جا کے بک شاپس پہ انارکلی میں یا مختلف بک شاپس سے بھی، اور سنڈے کو اتوار کو، آج بھی وہاں سنڈے بازار لگتا ہے لاہور میں، پرانی کتابیں فٹ پاتھ پہ ہوتی ہیں، تو وہاں جا کے کتابیں خریدنا اور چونکہ ارلی اسکول ایج تھی تو میرا جو کتاب سے تعارف ہوا تھا وہ عمر و عیار کی کہانیاں ہوتی تھیں۔ اس کو غالباً اس وقت اشتیاق احمد شاید لکھتے تھے، پھر وہ اشتیاق احمد کی اور کہانیاں بھی آئی ہیں، عمران سیریز سے تعارف ہوا، پھر ابن صفی پڑھنی شروع کی، پھر انگریزی کی جو سسپینس کی ممی سیریز ہے کہ ممی زندہ ہو جاتی ہے تو وہ سسپینس سیریز وہ پڑھنی شروع کی۔ ایون کہ یہ ہوتا تھا کہ میں جب اسکول سے واپس آیا ہوں گھر پہ تو دوپہر کا کھانا والدہ نے دیا، تو روٹی سالن ساتھ تھا اور ایک ہاتھ میں کتاب ہوتی تھی، ساتھ ساتھ کھانا بھی کھانا ہے اور ساتھ ساتھ کتاب بھی پڑھنی ہے۔ تو میں یہ دیکھتا ہوں یہی اب عادت جو ہے میرے بچوں میں ہے کہ اب وہ اس وقت کتاب تھی، اب وہ الیکٹرانکس کی طرف شفٹ ہو گیا، مگر علم سے رابطہ نہیں ٹوٹا۔ تو میرے والد نے یہ دیکھا کہ اب یہ جو کرسچن مشنریز سے ملاقات سے پہلے، چونکہ بات کرتے کرتے یاد آ گئی تو وہ بیک گراؤنڈ تھوڑا سا اس سے پہلے، تو میرے والد نے دیکھا یہ بہت زیادہ پڑھتا ہے نا، تو انہوں نے پھر اپنے چچا زاد بھائی تھے کزن، ان سے ملاقات کروائی، تو انہوں نے کہا یہ اس کو پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے، تو میں چاہتا ہوں اس شوق میں سے اس کو اسلام کی طرف کسی طرح لے کے جائیں تاکہ پڑھتا پڑھتا ڈائریکشن اس کی سائڈ پہ نہ ہو جائے نا۔ تو اس حوالے سے والدین میرے بہت زیادہ فکر مند بھی رہتے تھے، محتاط بھی رہتے تھے کہ تربیت کے مراحل میں تربیت کہیں یعنی میرا گھر سے باہر دنیا سے جو رابطہ ہے وہ گھر سے کنیکٹڈ رہے اور اس کنیکٹیویٹی میں اسلام سے اور ویلیو سے اور اسپریچولیٹی سے رہے۔ تو مجھے آج بھی یاد ہے میری زندگی کی پہلی اسلامی کتاب جو میرے والد کے چچا زاد بھائی نے دی، وہ چھوٹی سی کتاب تھی سچی حکایات، تو انہوں نے کہا یہ بیٹے پڑھو، اور اس میں نے پڑھا تو وہ میرا اسلام سے پہلا تعارف تھا کہانیوں کی شکل میں۔ اس میں ہوتا تھا کہ 2-3 صفحوں میں چھوٹی سی کہانی ہے اور چھوٹا سا اینڈ پہ ایک سبق ہوتا ہے کہ اس کہانی سے کیا سیکھا۔ تو انہوں نے ایک کتاب مجھے دی، اس میں کوئی 150 کہانیاں تھیں، تو میں 2 دن میں ختم کر لی۔ ابو سے میں نے کہا دوبارہ جانا ہے، پھر دوبارہ کہ انہوں نے اسی کا دوسرا حصہ نکال کے دیا۔ اب اگر آپ جائیں مارکیٹ میں جو سننے والے ہیں تو کسی اسلامی بک شاپ پہ جائیں تو ان سے کہے جی سچی حکایات کا سیٹ چاہیے، 5 والیومز، 5 یا 6 والیومز میں، چھوٹے سائز کی ہیں، اور وہ بچوں کے لیے ہیں۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ انبیاء علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، صحابہ کرام کی، پھر آگے اسلامی تاریخ کے واقعات کی، تو وہ پوری سیریز ہے کتاب کی۔ تو وہ پھر میں نے کتاب ایک دفعہ دے دیتا، پھر وہ واپس دے دیتا، پھر دوسری دے دیتا، تو وہاں سے پھر میرا اسلام کے ساتھ تعارف ہوا تھا تھرو سٹوری بکس۔ تو وہاں سٹوریز میں سے مجھے پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق کون ہوتے ہیں، چونکہ بہت چھوٹی عمر تھی تو شعور اتنا پختہ نہیں تھا۔ تو اب جو مجھے چام تھا سسپینس کا، ابن صفی کا، یہ وہ ساری چیزیں، تو وہ چام مجھے ان سٹوریز میں نظر آ گیا۔ ادھر بھی سسپینس تھا، ادھر بھی سسپینس تھا، ادھر بھی دلچسپی تھی، ادھر بھی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس تجسس میں اور اس سسپینس والی سٹوریز کے اندر وہ لنکڈ تھیں اسلام کے ساتھ، تو مجھے اسلامی ٹرمینالوجی سے واقفیت ہو گئی، مجھے اسلامک انوائرمنٹ سے انس حاصل ہو گیا، کیونکہ اب سٹوری پڑھتے ہیں تو حضرت کے لفظ ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ ہیں، حضرت عمر فاروق کون ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، قرآن پاک کا حوالہ کہ انہوں نے قرآن سے، یعنی وہ اسلامک سٹوریز میں تو سارا کلچر ہی اسلامی ہے نا، مگر اس کو سٹوری میں جب کنورٹ کرتے ہیں تاریخی واقعات کو، تو جو دلچسپی کے پہلو سیکولر لٹریچر میں تھے وہ سارے مجھے ادھر مل گئے۔ تو ادھر یعنی وہ والد محترم نے کیا کیا کہ وہ
اسی کیٹیگری سے وہاں سے اٹھایا اور ادھر کنیکٹ کر دیا. تو یہ چیزیں بھی پھر میرے ذہن میں آ گئی. پھر آگے چل کے سیارہ ڈائجسٹ بڑے ذوق اور شوق سے پڑھتا تھا. اس میں عنایت اللہ کی کہانیاں تھیں, یعنی اس میں جنگ کی 1965 کی جنگ کی اور 1971 کی جنگ کی. تو سیارہ ڈائجسٹ اور اردو ڈائجسٹ کے 65 کے اور 70 کے پوری 60s اور 70s کے جو ان کے شمارے ہیں میرے پاس محفوظ ہیں. اور اس کو میں جب پڑھتا تھا تو اس میں پاک فوج کی جو کہانیاں تھیں جنگ کی, تو وہ یہ جنگ کے معاملات تھے وہ مجھے اسلام سچی حکایات سے ملی ہوئی تھی, سٹوری بکس اور ساری اس میں. تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کرسچن مشنری سے ملنے سے پہلے میرے جو شعور میں یہ چیزیں رچ بس گئی ہوئی تھی. تو جب میں ان میٹنگز میں گیا, کمنگ بیک ٹو اسی طرح میں آپ کو بتاؤں, دیوتا سسپینس ڈائجسٹ میں شمارہ ہوتا تھا, اس کے 36 حصے میں پڑھ چکا ہوں. وہ اتنی ایڈکشن تھی, بعد میں پھر میں نے چھوڑ دیا. 36 حصے پڑھے میں. عنایت اللہ جو لاہور کے ہیں, جن کا سیارہ ڈائجسٹ نکلتا ہے, جن کا ماہنامہ حکایت نکلتا ہے, وہ پہلے سیارہ ڈائجسٹ میں ارلی ڈیز میں اور جنگی وقائع یعنی وار رپورٹر کے طور پہ. تو 65 کی جنگ کی اور 71 کی جنگ کی اردو ڈائجسٹ میں اور سیارہ ڈائجسٹ میں میجورٹی کی کہانیاں عنایت اللہ کی لکھی ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد مقبول جہانگیر ہیں, شکاریات پہ انہوں نے بہت ساری کتابوں کے ترجمے کیے ہوئے ہیں, تو وہ سائڈ بھی ساری پڑھ لی تھی. تو وہ ایک چھوٹا سا ڈائجسٹ ہوتا تھا, مگر آپ دیکھیں آج کے اٹھا لیں اور 65 اور 71 کے اٹھا لیں, کوالٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کو پتہ چلے گا اس دور کا مائنڈ اور کوالٹی کانشیس کیا ہوتے تھے. ابھی تو صرف چھاپ کے اور اشتہاروں پہ چلتے ہیں ڈائجسٹ اور یہ وہ چیزیں. تو وہ چیزیں پکڑ کے, وہ سمجھ کے, تو کہہ لیجئے اسی طرح سب رنگ بہت شوق سے پڑھتے تھے. عمران ڈائجسٹ تھا, اس کے اینڈ پہ چونکہ عمران سیریز کی کہانیاں ہوتی تھی وہ سارے پڑھ لے. الیاس سیتا پوری سسپینس ڈائجسٹ کے شروع میں تاریخی کہانیاں لکھتے ہیں. ان کا سسپینس ڈائجسٹ یعنی یہ ارلی ڈیز ہیں, بیفور میٹرک, 6 7ویں کا میں بچا تھا. تو اس میں جب سسپینس ڈائجسٹ آتا تھا ہمارے ہمسائے کے گھر میں آتا تھا, تو وہ جب پڑھ لیتے تو میں ان سے لے لیتا تھا. تو الیاس سیتا پوری سے میرا تعارف وہاں پہ ہوا, کیونکہ سسپینس ڈائجسٹ کے شروع میں کوئی نہ کوئی تاریخی کہانی ہوتی تھی, میں بڑے ذوق سے پڑھتا تھا. محی الدین نواب, ان کی بڑی کہانی آتی تھی سسپینس ڈائجسٹ میں. خان آصف, ان کی بڑی کہانیاں آتی تھی. اب اکثر لوگوں نے نام نہیں سنے. اگر آپ سسپینس ڈائجسٹ, اردو ڈائجسٹ, سیارہ ڈائجسٹ, ماہنامہ حکایت, پھر عنایت اللہ کی میں نے ساری کتابیں پڑھی میں, حجاز کی آندھی جو اسلامک ہسٹوریکل ناول ہے, نسیم حجازی کے سارے ناول میں نے پڑھ لی ہوئے. یہ بیفور میٹرک میں آپ کو بتا رہا ہوں سارے کام کیا ہوا ہے. تو وہ اتنا اللہ تعالیٰ نے کہہ لیجئے کہ دس از دا بیسٹ گفٹ. میرے خیال میں کوئی والدین اپنی اولاد کو تربیت کے ساتھ ساتھ کوئی عادت کے طور پہ بہترین تحفہ دینا چاہیں تو کتاب سے محبت کا دیں. اور کتاب سے مراد یہ ہے کہ اس کو کسی ایسے موضوع کا ذوق دیں جو والدین کی کمی کو پورا کر سکے. اب اگر والدین میرے پاس اب نہیں ہے, میرے ساتھ والدین اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہیں, تو اب ان کی کمی, وہ جو مجھے ذوق اور کنیکٹیوٹی دے گے, وہ ابھی بھی آپ یوں کہہ لیجئے کہ ان کی کنیکٹیوٹی کے زیر اثر رہتے ہوئے میں حالت تربیت میں ہی ہوں ابھی تک, جو بچپن سے ہوئی تھی. وہ ایسی ذات سے کنیکٹ کر گئے ہیں, ایسے موضوع سے کنیکٹ کر گئے ہیں کہ وہ نہیں بھی ہیں تو مجھے ان کی کمی محسوس نہیں ہوتی, کیونکہ اس موضوع نے پھر مجھے ان کے ہونے کا احساس ہر وقت رکھا ہے.